یہ تو کھول. ہلو ہلو. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى في كلامه المجيد لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور مطہر پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مینو حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور تھانو حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانبین کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.
اسلامی سال دے 12ویں مہینے دی اج 23 تاریخ ہے۔ اور اگوں نواں سال 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور ذوالحج اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ 12 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک جب تو زمین آسمان بنے ہیں موجود ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر محرم جلے شروع تھیندا ہے تو کئی لوگ اس نو شہادت دا چانا دن، کئی لوگ اس نو غم دا چانا دن، اور کناں دے ذہنی چاہتا ہے کہ اے مہینے دی فضیلت اس واسطے زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے اور ڈوترے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کئی لوگ اس نو غم دا مہینہ سمجھیں دیں اور خوشی کرنا، نویں کپڑے پاونا، خصوصاً شادی کرنا محرم دے اندر اس نو عیب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی سال دے 12 مہینہ چو کوئی ایسا مہینہ نہیں جہد میں شادی کرنا حرام ہوئے، گناہ ہوئے، لیکن لوگوں کا خیال جس ویلے بنا ہے تو بس جیڑی پک گئی گل وہ پک گئی۔ آج کل ہر پاسوں آوازیں آ رہے تساں بھی سنا ہو سی بھی شادیاں تکھے تکھے کر گنا ہے جو محرم دا چانا دا پہ ہے واتا بندہ دو کا موسم آمنا ہی کوئی نہیں شادی دا۔ حالانکہ جنہ لوگاں دے آنکھیں تے گل چلی وہ آپ اپنی مجلسہ دے اندر ایک گل بیان کر دیں کہ حضرت قاسم دی شادی 7 محرم کو تھی ہے، اور مزے دی گل ہے بھئی 10 کو حضرت حسین شہید تھی وڑا لین تے 7 کو جنگ لگی ہوئی آئی تے شہید اس موقع تے شادی تھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی محرم ہی تھی ہے۔ باقی بھی کئی تھانوں واقعات مل سن۔ آسا چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا ہے
اور سارے واسطے ضروری ہے کہ اساں انہاں دی شریعت دے مطابق اپنا سبق یاد کروں۔ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ دے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا دن نہیں جہدے وچ شادی کرنا حرام ہوئے۔ اگر کام دا مسئلہ ہے تو پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے محرم دی پہلی نو شہید ہوئے۔ پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا ہے کہ حضرت عثمان 18 ذوالحج کو شہید ہوئے۔ جنگ احد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا حضرت حمزہ شہید ہوئے، جنہ دے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا دکھ مینوں چاچے دی شہادت تے کم پہنچے اتنا کدائیں بھی نہیں پہنچا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود دے کئی ٹکڑے کر دیتے گئے اور وجود پاک سیاڑن دا نائی سینہ چیر دیتا گیا، وچوں کلیجہ کڑ دیتا گیا، بازو علیحدہ کر دیتے گئے۔ تو کم از کم سنیاں نوں تو انہاں گلاں دا پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اپنی جگہ تے برحق، درجہ انہاں دا اپنی جگہ تے برحق، بحیثیت نواس رسول اور دوتر رسول ہون دے درجہ برحق، پیغمبر دا لاڈلا ہونا انہاں دا برحق، پیغمبر دی محبت انہاں دے نال رکھنا برحق۔ لیکن کم از کم قرآن نے جڑی چیز بیان فرمائی اس نے تو بندہ سوچے فکر کرے ہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورت الحدید دی آیت نمبر 10 دے اندر ایک اعلان فرمایا، صحابہ کرام دے درجات نو بیان کرن واسطے کچھ ایسے صحابہ ہیں جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا، مال خرچ کیتا، جان قربان کیتی، جہاد کیتا، اور کچھ ایسے صحابہ ہیں جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوہاں دے درجے کو بیان فرمایا کہ جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں دا شان زیادہ ہے، انہوں دا درجہ زیادہ ہے، انہوں دا مقام زیادہ ہے۔ اور جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے انہوں دا شان گھاٹے، درجہ گھاٹے، رتبہ گھاٹے۔ لیکن گھاٹنوں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا سارے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد ہیں، سارے اہل ایمان ہیں، سارے صحابہ ہیں، چاہے کو فتح مکہ تو پہلے صحابی بنے تو مسلمان بنے، یا کو فتح مکہ تو بعد مسلمان بنے، کلن وعد اللہ الحسنہ، دوہائیں طبقہ دے صحابہ نال میرا جنت دا وعدہ ہو گیا۔
فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھن والے اسلامی داخل تھے والے وہ بھی جنتی، اور فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھن والے اسلامی داخل ہونے والے وہ بھی جنتی۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، سارا دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما دیا۔ کسی نے اجازت نہیں ہے کہ صحابہ دی عیب جوئی کرے، صحابہ تے تانو تشنیع کرے، صحابہ تے اعتراضات کرے۔ قیدی بھی بندہ نہ منے، کم از کم نبی پاک دی تو من لے وے۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرے، آپ نے فرمایا خدا دا واسطہ انہیں میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی عام آدمی دی گل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، خدا دا واسطہ انہیں میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرائے۔ وعد بھی بندہ نہ منے، اپنی مرضی کرے، اور جیڑا چھٹے جو کچھ منہ دے اندر آیا بکی گیا۔ کوئی حضرت ابو بکر تے اعتراض کرے، کوئی حضرت عمر تے اعتراض کرے، کوئی حضرت عثمان تے اعتراض کرے، کوئی حضرت علی تے اعتراض کرے، کوئی حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کرے، کوئی کہیں صحابی تے، کوئی کہیں صحابی تے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ تے اعتراض وہ بندہ کرے جڑا انہاں دے ہم پلہ ہوئے، یعنی شان اچ برابر ہو۔ 1500 سال بعد آنے والے بندے کو کیڑا حق بنتا ہے کہ وہ نبی دے شاگرد تے اعتراض کرے؟ اگر حضرت عمر اعتراض کرے ابو بکر تے، حضرت ابو بکر اعتراض کرے حضرت عمر تے تو ڈھک دی گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اعتراض کرے حضرت عثمان تے، حضرت عثمان اعتراض کرے حضرت عمر تے ڈھک دی گل ہے، کیونکہ ہم پلین صحابی رسول ہیں، جنتیاں، اعلیٰ درجے دے صحابی ہیں۔ تو فرمایا صحابہ تے اعتراض ہو کرے جڑا انہاں دا ہم پلہ تا کم از کم ہوئے نا، جڑے دا اپنا آگا پیچھا کوئی نہیں، اپنا ایمان کوئی نہیں، آپ نو پتہ کوئی نہیں، حلال حرام دا، جائز نجائز دا، ثواب گناہ دا، وہ بھی شروع ہو گیا کہ فلانا صاحب یہ غلطی کی تھی تے فلانا صاحب ہی نہیں غلطی۔ بعض بندے چٹکلے پکائی ہوتے ہوتے نا، میرے سامنے ایک بندے آ کے حضرت امیر معاویہ غلطی کی تھی، میں آخیا تین نالوں سیاح زیادہ ہے۔ وہ بندہ میرے منہ در ویکھن لگے، میں کہا میرے منہ در کے ویدہ؟ حضرت امیر معاویہ حضرت نبی پاک کل پڑھے تے تو 1400 سال بعد 15ویں صدی پاکستان ہی پڑھے، نبی دا پڑھا ہے زیادہ لائق شاگرد ہوندے جو پاکستان دا پڑھا ہے۔ ہون تو امتحان دا کھاتے ختم تھے گیا، پاس ہی کی تھی جاؤ، چپ کر گئے۔ بھائی کئی بدن وادن داڑھی 4 انگا رکھنا کوئی ثابت کوئی نہیں، رکھنی جو نہیں ہوتی نا ود بہانہ گولا کہہ دسا اسے بھائی حدیث ہی 4 انگلوں دا لفظ کوئی نہیں۔ میں نے بھی آدھے 4 انگل کو حدیث ہی تائے کھڑے ہیں،
میں کہ جی توں رکھائی بیٹھی دا حدیث جے بچو اگر تینوں 4 انگل دا ثبوت نہیں لدا نبی پاک دے فرمان تے حدیث تے شریعت محمدی تے 4 امامہ دے زبان تے تماد تے کو نہیں آیا. امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، امام شافعی فرما رہے ہیں، امام مالک فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، سارے صحابہ دیاں ڈاڑیاں ہن سبھی امام متفق ہیں کہ 4 انگل تو گھٹ ڈاڑی کتراونا گناہ ہے. تے کو انہاں تے اعتماد نہیں آئے تے اپنے مولوی تین پڑھائے بے 4 انگل حدیث چکائے نہیں. بات چپ کر. تو اس واسطے دین کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. صحابہ کرام کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. میرے استاد محترم شیخ التفسیر والحدیث شیخ العرب والعجم مولانا مفتی محمد خان مدظل العالی رحیم جار خان والے فرما رہے ہیں جیڑے شاگرد اللہ نے حضرت محمد کو عطا فرمائیں کہ نبی کو یہ صحابی عطا نہیں فرمائے. جے شاگرد اور صحابہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں 1.25 لاکھ پیغمبر جو کسی صحابی کو کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے. اے چھوٹو ہے کہ بھائی کوئی کہیں اعتراض کرے یا کوئی کہیں اعتراض کرے. تو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا کہ جڑے مکہ فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے جہادی شریک ہوئے انہوں دا شان بلند ہے. اور فتح مکہ تو بعد جڑے مسلمان ہوئے اسلام قبول کیتا نے جہاد کیتا نے انہوں دا شان انہوں نالوں. لیکن ہینڈو ہیں مسلمان ہینڈو ہیں جنتی ہینڈو ہیں اللہ دے پیارے مت تساک. اے سورت حدیدی آیت نمبر 10 ترجمہ سننا تساک سبق پکا کے رکھنا ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. سو کیجئے آیت تکھے ترجمہ سمجھ آوے سی. لا یستوی کوئی برابر نہیں استوا سوا اندمانو منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تھوڑے وچ وہ بندہ جڑا فتح مکہ تو پہلے اپنا مال خرچ کیتا ہے اللہ دی راہ تے جہاد کیتا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اے فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے درجے دے لحاظ نال اعظم درجتاً بہت بڑے درجے دے مالک ہیں. اعظم آخری درجہ ہے جی میں اکبر لفظ اللہ سب سے اعظم تو میں نے سب سے بڑا عظیم سب سے بڑا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جنہ لوگوں نے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتے دے جہاد کیتے درجے سے گھٹن. اور جنہوں نے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھیں مال خرچ کیتے جہاد کیتے انہوں دا درجہ بڑا ہے زیادہ ہے اچھا ہے. یہ کہیں فرمائے آپ کو اللہ فرمائے کہیں فرمائے کتنا فرمائے سورت حدید ہاں جی سورت آیت نمبر 10 ٹھیک ہے. اللہ سونا درجہ جو فرق آگئے بات انہاں چو کیڑا درجہ لا جنت جو ایسی تے کیڑا نہ ویسی. اللہ فرمائے درجے ود گھٹ ہیں پہ لیکن کلن وعد اللہ الحسنہ. دوہائیں جنت جو ایسی میرا دوہان الجنت وعدہ ہو گیا. فتح مکہ تو پہلے بھی کلمہ پڑھنے والے مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے سارے مومن ہیں سارے اہل جنت ہیں. میں اللہ فرما رہا کلن ہر ایک نال وعد اللہ الحسنہ اللہ نے جنت وعدہ فرما دیتا ہے. چلو جی
اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی اللہ نے جب فرق بیان کیتا ہے کہ درجے ہیں ود گھٹ لیکن ہیں سارے جنتی تے اگر کوئی بندہ درجہ فرق نہ کرے تا زندگی کون ہے بے ایمان ہوں۔ اللہ نے تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں تا نبیاں دے بھی درجے بنائیں، کسی نبی دا شان اچا کسی دا اسلام ذرا گھٹ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک بیدوتے میں انہاں کو فضیلت دیتی ہے۔ پھر برگزیدہ انبیاء اللہ نے ذکر فرمایا، ابراہیم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، سارا دا ذکر فرمایا۔ لیکن جس ویلے آمنہ دے لال دا نمبر آیا اللہ نے سارا تو شان ودھا دیتا، ودھایا کہ نہیں جی؟ ہاں ودھایا۔ سارے نبی برحق، سارے نبی اللہ دے بھیجوئے، سارے نبی سچے رسول دے سچے نبی، لیکن درجہ فرق ہے پیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا ہیں، حضرت علی بھتریج ہیں۔ چاچے دا شان زیادہ تھا کہ بھتریجے تھا؟ نسب دے لحاظ حضرت عباس چاچا ہیں، حضرت علی بھتریج ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے، حضرت عباس فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن فرمائے ایک دہاڑے دوہیں چاچا بھتریجا بیٹھیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چاچا جان کتنا اچھا ہے کہ تو پہلے مسلمان ہوئے نا۔ دوہیں چاچا بھتیجا رل کے اسلام دی خدمت کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اسیں کو غلط کام تنائیں کریں دے رہے، اساں خانہ کعبہ تعمیر کیتے، اساں حاجیاں کو پانی پلائیں، اساں مسافران دی خدمت کیتی، اساں بھی کو گناہ دے کام تا نہیں کیتے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ نبی دا چاچا تا تو ضرور ہے لیکن ادھا مقابلہ پیا کرنا جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہی، تو تا کفر دی حالت خانہ کعبہ بنائے، تو کفر دی حالت حاجیاں نو پانی پلیندہ رہ گئے۔ ایمان والا بندہ عمل تے کافر بندہ عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ چل اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیاں کو پانی پلاؤنا، وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خوابہ خانہ کعبہ تے آسو پاسو مسجدی تعمیر کرنا، اس نو تساں بڑھائے کمن آمن باللہ، اس بندے دے ثواب دے برابر جڑا اللہ تے ایمان گھننا ہے۔ حالانکہ خانہ کعبہ دے تعمیر کرنا کو تھوڑا ثواب ہے، کفر دی حالت شرک دی حالت بندے دی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ ابو جہل دا 55 حج چلا گیا، ابو جہل دا خانہ کعبہ تعمیر کرنا چلا گیا، ابو جہل دا حاجیاں کو پانی پلاونا چلا گیا، ابو جہل دا مسجد بہاریاں دیونا چلا گیا، کوئی ثواب ٹکا بھی نہیں تھیا۔ کیوں؟ اس نے شرک دی حالت دے اندر، کفر دی حالت دے اندر ایک کام کیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایمان دی حالت نیکی کرے تا اللہ اس نو بدلا تا فرمائے ہے۔ ساڑھے نہیں بھئی بندہ جی میں ودا ہوئے تے نیکی کرے تا گیا جنت۔ اگر پاکستان دا ایک بندہ جا حج کرن نال خوش ہوتا ہے جو میں جنت ویسا،
نبی پاک فرمائے جو حج بندہ کرے چاہتا ایویں پاک ہوئے جویں سجا بچہ ماں دے پیٹ جو معصوم پیدا ہوندا ہے. میں تو ہن بخشا بخشایا گیا تے اس 55 حج والے دا کیڑا قصور ہے؟ نہیں سمجھا. اللہ درجے بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرمائے دے نیچو دین کر دیو درجے میرے کل شرون ہیں. ایک فتح مکہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ نبی پاک دا اوکھا وقت کلمہ پڑھنا اپنے جان کو ہتھیلی دے رکھنا لے گل ہے. اگر پوچھنا ہے تو حضرت بلال کو پوچھو کہ اس حالت تو دلے کلمہ پڑھیں کتنا اوکھا تھے تو. اگر پوچھنا ہے تو حضرت سمیہ کو پوچھو کہ تو نبی پاک دے فتح مکہ تو پہلے کلمہ پڑھے تو تیرے نال کیا بنی. باقی صحابہ کرام جڑے اوکھے دین ماراں کھا دیا نے دشمنیاں برداشت کیتیاں نے. اللہ فرماتا اوکھا دور آئی تے اوکھے لے کہنا ساتھ دیونا تے سوکھے لے ساتھ دیونا. دا زمین آسمان دا فرق ہے کہ نہیں جی؟ کوئی نہیں. بڑا فرق ہے. اوکھے ٹائم جڑے لوگ نال تھے اللہ فرمائے میں انہوں دا شان ودھا دیتا ہے. اور فتح مکہ ہو گئے مسلمانہ دی حکومت آ گئی ہے. ہون تک کافر ہی ڈر دے پہنوں تو وہ نہ نہیں چاہتے. سبحان اللہ ہے. نبی پاک بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. نماز دا ٹائم ہو گئے. جی نماز پڑھو اتے تک نبی پاک چھپ کے نماز پڑھ دیان کافران دی حکومت نماز پڑھن دی سامنے اجازت نہیں خطرہ ہے. آج وہ بندہ دربار پہنچ چکا ہے مسجد نبی پاک دی خدمت دے اندر جدا نا حضرت عمر کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. جلے نماز دا ٹائم ہو گیا جی تیاری کرو کتھا نماز پڑھسوں آگے تھائیں مکان دے اندر. کیوں جی؟ آگے اس واسطے کہ انہیں سانو اجازت نہیں. قربان حضرت عمر تیری شان تو ہے. آدھے خطاب دا بیٹا کلمہ بھی پڑھے تے نمازاں بھی لوگ کے پڑھوں کلمہ پڑھن دا فائدہ تا کوئی نہ آیا. انہوں دے جان اپنی سامنے رکھی کھڑے اور باہر نکل کے آدھے لوگوں آ جاؤ میدان دے اندر. خطاب دا بیٹا کلمہ پڑھ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر چکے. جہاں اپنے بچے یتیم کرامنے انہیں میدان دے اندر آ جاؤ. جنہاں اپنی عورتاں بیوہ کرامنے انہیں میدان دے اندر آ جاؤ. اس دور دے اندر کلمہ پڑھنا تے نبی دے نال تھیونا تے وقت جلے مکہ فتح ہو گئے حکومت مسلمانہ دی کافر انہاں آپ ڈرے لکے ودین. فرق ہے کہ کوئی نہ جی؟ حضرت ابو بکر فتح مکہ تو پہلے مسلمان تھی ونا لیں. حضرت عمر فتح مکہ تو پہلے مسلمان تھی ونا لیں. حضرت عثمان فتح مکہ تو پہلے مسلمان تھی ونا لیں. حضرت علی فتح مکہ تو پہلے مسلمان تھی ونا لیں. لوگ آدھن کیا ہے یعنی پروپگنڈا کرے نا کوئی عجیب اگو منن والے منی چاہے. اللہ فرمائے کلن وعد اللہ الحسنہ. میرے سونے محمد دے سارے شاگرد پاس چلو جی کہ کلن وعد اللہ الحسنہ سارے اللہ فرمائے. لیکن انہاں آکھا پانچ پاک صرف پانچ. کم از کم بندہ عقل نال سوچے کہ پاکستان دا ایک ٹیچر ہوئے استاد ہوئے ادھے 100 شاگرد ہوئے 100 جو 5 پاس 95 فیل تھی استاد دی شکایت ہے کہ شاباس ہے. جس نو نبی پاک فرمایا نا بعثت معلمان اللہ نے میں نے استاد دے معلم بنا کے بھیجے اور اللہ نے اس معلم دے بانے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین
اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ قرآن پڑھ کے انہوں دی تعلیم جاری کرے، پاک کر رہے، یُزَکِّیہِمْ۔ اللہ فرمائے کہ کر دے، یُزَکِّیہِمْ، انہوں کو پاک کر دے۔ اس پیغمبر دی تعلیمی اگر اتنی لکھاں دی تعداد دی صرف 5 پاس تین تا شکایت ہوئی جنبی پاک دی تعریف ہوئی، سیدھی گل کر۔ اللہ فرمائے کلن وعد اللہ الحسنہ، میں اللہ دادا سارے پاس ہیں، سارے جنتیاں، سارے کامیاب ہیں۔ جی سوچو، اللہ درجے بیان فرما رہے ہیں، سارے صحابہ دا اپنا اپنا مقام ہے، جزوی فضیلت ہر کہندی اپنی اپنی۔ صدیق حضرت ابو بکر دے نال لگئی تو یہ مقصد نہیں بے کوڑے ان سارے، صدیق دا مانا سچا تو بے کوڑے نہیں، اس وقت جزوی فضیلت۔ عدالت حضرت عمر دے نال لگی، باقی صاحب عدالت نہ کریں دے، جی کریں دے، جزوی فضیلت ہے۔ حضرت علی کہن عدالت اندر کیس ہے، جج دے سامنے پیش تھے، دوجا مدعی بھی نال ہے، حضرت علی مجرم دی حیثیت نال ہے، اور اس جج نے بطور عزت تک ہے یا بتراب، یہ نبی پاک حضرت علی کو ایک ڈاڑ فرمایا، تلے لیٹے پہن مٹی تھے، تو نبی پاک فرمایا کم یا بتراب، اور مٹی والا جنا اٹھی کھڑ ذرا، تو حضرت علی بڑے خوش تھی نان کے لفظ نبی پاک میں نے آکھن واتے اپنی کنیت سے رکھی، تو جج نے وہ لفظ آکے یا بتراب، حضرت علی ناراض ہو گئے، فرمایا تو جج ہیں، تین فیصلہ کرنا ہی، تین میری عزت کیوں کی تھی عدالت دے اندر، میں مجرم ہے، تین میں نو نہ آکھنا پہ کرسی تے بیٹھی تھی آون۔ جی عادلن سارے، لیکن جزوی فضیلت سے لگ گئی، صداقت ابو بکر صدیق دے نال لگی، عدالت حضرت عمر دے نال لگی، حیا حضرت عثمان دے نال لگا، تے شجاعت حضرت علی بے بہادر نن، بے بہادر نن نہیں، جزوی فضیلت ہے۔ حضرت علی تو اس ویلے بچہ چھوٹا، جلے نبی پاک کو حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں نے اجازت دے، میں کھلے میدان تے اللہ دی توحید بیان کرنا چاہنا۔ اور مزے دی گل ہے کہ حرم دے اندر وانج کے مشرکین مکہ دے سامنے توحید بیان کی تھی، اور انہوں نے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، وہ کو بزدل ہیں، حالانکہ خاموش طبیعت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جزوی فضیلت ہر کہندی ہے پئی، لیکن شان سارا دا برحق، سارے ذمہ عزت ہے، سارے ذمہ احترام ہے، سارے ذمہ فرما برداری ہے، سارے ذمہ صحابہ دی غلامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ہیں، اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، میں خدا دا واسطہ نے میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرائے۔ باقی اگلا فیصلہ سنو، آپ نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جائے میرے صحابہ نال محبت کی تھی اس میں محمد نال محبت کی تھی، جائے میرے صحابہ نال بغض رکھا اس میں محمد نال بغض رکھا۔ ایک معمولی مسئلہ ہے۔ تو شان صحابہ، نبی دے شاگردان دا درجہ مقام اپنی جگہ تے برہا کہ یہ آیت نمبر دادا میں ترجمہ تھوڑا سنا دیتا ہے۔ ہر صحابی دا ایک اپنا مقام ہے۔ اگو چکے محرم شروع تھی ونا لیں، اور لوگ شروع ہو ویندن نہ کریں دن پہ ایسا حضرت حسین دی شہادت بیان کریں، ایسا بڑا غم دے مارے پیاں تے گالی کٹے دن صحابہ کو، گالی کٹی دن نبی پاتیاں بیویاں کو۔ جی ہاں، تو خیر دوسرا آل سنت والجماعت تو کم از کم تھوڑا اتنا خیال تو رکھنا چاہیے، چونکہ اگلا جمعہ ہو سکتا ہے یکم محرم ہوئے، اسلامی سال دا اے 12واں مہینہ ختم ہوئے سی، اور ہو سکتا ہے جمعے تے پہلی ہوئے، جمعے تے پہلی نو حضرت عمر دی شہادت ہے،
اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے. تو یہ مہینہ شہادتاں دا مشہور ہو گئے. تو بہرحال سارے ذمہ کام یہ ہے کہ نبی سونے دے صحابہ نال محبت رکھنا، نبی سونے دے صحابہ دی فرما برداری کرنا، نبی سونے دے صحابہ دے نقش قدم تے ٹرنا. یہ میں نہیں آکھا، نبی پاک فرمائے اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جیڑے صحابہ دے پیچھو ٹور پوسو جنت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھو ٹور سو تاں جنت، جو حضرت بلال دے پیچھو ٹور گئے تاں جنت. اے نہیں ہے بھی بڑے شان والے صحابی دے پیچھو ویسوں، نہ آپ نے فرمایا فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جیڑے صحابی دے پیچھو ٹور سو ہدایت ہے سو سیدھے جنت ویسو. اللہ صحابہ دے نقش قدم تے چلان دی توفیق عطا فرمائے. باقی اگلے جمعہ انشاءاللہ.